حضرت سودا کا عجیب اور خطرناک خواب۔ حضرت سودا نے خواب میں دیکھا کہ تکیے کے سہارے لیٹی ہیں کہ آسمان پھٹا اور ستاروں کے جھرمٹ سے چاند ان پر گر پڑا۔ انہوں نے یہ خواب حضرت سکران اپنے شوہر سے بیان کیا تو وہ بولے، یہ خواب کی تعبیر تو بہت ہی خطرناک معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امہات المؤمنین، ایمان والوں کی مائیں۔ دین اسلام میں حضور کی ازواج مطہرات کا پاکیزہ کردار ناقابل فراموش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی بھی جدائی گوارا نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سنا اس کو آگے پھیلانے میں مددگار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا لازم ہے، اور اسی طرح ہر عورت امہات المؤمنین کی سیرت کو پڑھ کر خود اپنے خاوند کے ساتھ آخرت تک کی راہ متعین کر سکتی ہے۔ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ازواجہ امہاتکم، سورہ احزاب آیت نمبر 6، ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ دوسرا، ہماری ماؤں یا نساء النبی لستن کاحد من نساء، سورۃ احزاب آیت نمبر 32 سے برتر کوئی اور عورت نہیں۔ امہات المؤمنین کے گھروں کا ذکر قرآن وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وَإِنْ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، احزاب آیت نمبر 33 میں ہے کہ آیت تطہیر میں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں کے تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور آپ سب کو پاک کر دے، خوب ستھرا کر دے۔ احزاب آیت نمبر 33 میں بھی شامل ہیں درود اللہم صلی علی محمد و علی ازواجہ و ذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمد و علی ازواجہ و ذریاتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید، صحیح بخاری۔ اس لیے ازواج مطہرات درود میں شامل ہیں۔ ازواج مطہرات کی یہ فضیلتیں اس طرح رہیں گی، اس لیے قرآن احادیث میں مندرجہ ذیل واقعات پڑھنے والا اہلیت ازواج مطہرات کو اپنے جیسا نہ سمجھے، جیسے کہ سورۃ تحریم میں ہے، اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا؟ آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللہ بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے والی آیت ہو، یا سورۃ بقرہ کی 226 اور صحیح بخاری کی 1910 کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیویوں سے ایلا کا مسئلہ ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج نے آپس میں یعنی سوتن نے سوتن کو کچھ کہا ہو، تو یاد رکھیں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آہستہ آہستہ علم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات صحابہ کرام سب کا تزکیہ نفس کیا۔ نمبر 1، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ابتدائیہ ان کا تھا، والد کا نام خویلد، والدہ کا نام فاطمہ بنت زاہدہ، اور لقب طاہرہ۔ پہلا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی، جن سے 2 لڑکے ہند اور حارث پیدا ہوئے، اور دوسرا نکاح ابو حالہ کی وفات کے بعد عتیق بن عابد مخزومی سے، لیکن وہ بھی وفات پا گئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھدار، امیر، ہر خوبی کی مالک اور اچھے فیصلے کرنے والی تھی، اس لیے ان کا سب سے اچھا فیصلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کرنا تھا۔ نکاح کی وجوہات: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت سے بے حد متاثر ہوئی۔ غلام میسرہ کے ساتھ دگنے معاوضے پر شام کے علاقے میں اپنی تجارتی سامان بھیجنے کی پیشکش۔
غلام میسرہ سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار سے متاثر، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بادلوں کا سایہ کرنا، شام میں راہب پادری نستوار کا علامت نبوت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غلام میسرہ سے سفر کے حالات پر بہت کچھ سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فرشتوں کو بھی دیکھا کہ ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے یہ بتائی کہ تم میں آخری نبی کا نکاح ہوگا۔ حضرت خدیجہ نے حضور کو اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کے ذریعے نکاح کا پیغام دیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کیا۔ نکاح کا خطبات چچا ابو طالب ورقہ بن نوفل اور حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد نے پڑھے اور ایک اونٹ ذبح کر کے مہمانوں کو کھانا کھلایا۔ حضرت خدیجہ امیر مگر امانت دار اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر غریب مگر امانت دار، اور اللہ کریم کا فیصلہ ہمیشہ امانت داروں کے متعلق اچھا ہوتا ہے۔ نکاح 25 سال کی عمر میں اور پہلی وحی 40 سال کی عمر میں 25 سے 40 کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد بھی پیدا ہوئی۔ البتہ کیسے بچوں کو پالا سنبھالا، بیٹیاں حضرت زینب، ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کیسے کیے، کون کون شامل ہوا، کچھ ریکارڈ نہیں ملتا، سوائے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا جاتے اور پیاری بیوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستو یعنی کھانا باندھ دیتی اور کھانا دینے جاتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پہلی ملاقات دل مضطرب کے ساتھ گھر تشریف لا کر فرمایا مجھے چادر اڑا دو، پیاری بیوی کو سارا واقعہ سنایا اور وہی کا بتایا تو پیاری بیوی جو پہلے کچھ نشانیاں دیکھ چکی تھی اور نکاح کے 15 سال کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کرتے دیکھا تو اس کی تصدیق اس طرح کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے تھے، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے، محتاجوں کے لیے کماتے، مہمان کی ضیافت کرتے اور راہ حق میں مصائب برداشت کرتے۔ پیاری سمجھدار بیوی نے مزید یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو کہ نصرانی تھے، عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے۔ حضور کو واقعہ سننے کے بعد کہنے لگے یہ وہی فرشتہ ہے جسے اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا، اے کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ اور حضرت علی نماز ادا کرتے۔ ایک دفعہ کسی نے دیکھا کہ چچا عباس پاس تھے، ان سے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ میرا بھتیجا ہے جو کہتا ہے اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے۔ نبوت کے 3 سال بعد اللہ کریم نے فرمایا اپنے رشتہ داروں اور قرابت داروں کو ڈر سناؤ، جس پر حضور نے فران کی چوٹیوں پر رشتہ داروں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ کے گھر اور گھرانے پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، گھر میں گندگی پھینکی جاتی، آپ کو جھوٹا نعوذ باللہ کہا جاتا، حتیٰ کہ 43 سال کی عمر کے بعد کے 7 سال میں آخر والے 3 سال تو بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کر کے شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا۔ مگر کیا خوبصورت صبر ہے کہ حضرت خدیجہ اور کسی بچے کی دنیاوی حاجت یا بھوک کی پیاس رہنے پر چیخنے کا ایک بھی واقعہ نہیں ملتا۔ سوشل بائیکاٹ کے دوران حضرت حکیم بن حزام اپنی پھپھی حضرت خدیجہ کے لیے گہیوں لائے، راستے میں ابو جہل سے بحث اور ابو البختری بن ہاشم کا وہاں آنا، ابو جہل کو سمجھانا مگر اس کا نہ ماننا، تو ابو البختری نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی سے ابو جہل کا سر زخمی کر دیا۔ ابو البختری اور حضرت حکیم بن حزام دونوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کھانا
لے کر آ رہی تھی۔ حضور کے لیے جب کھانا لے کر آ رہی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کے پاس پہنچے تو ان کو اللہ کریم کا اور میرا سلام پیش کریں اور جنت میں خولدار موتی سے بنائے ہوئے گھر کی بشارت دیجیے جس میں شور ہے نہ کوئی تکلیف ہے۔ صحیح بخاری۔ افضل جنتی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران جنت میں فضیلت والی عورتیں ہیں۔ مسند احمد 2730۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے روز صبح کے وقت نماز پڑھی۔ سیدہ خدیجہ نے پیر کے دن اس کے آخری حصے میں نماز پڑھی اور سیدنا علی نے منگل کو نماز پڑھی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے کسی پر بھی اتنی غیرت نہ کی جتنی کہ جناب خدیجہ پر کی، حالانکہ میں نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ کا بہت ذکر فرماتے تھے۔ صحیح بخاری 3818۔ سیدہ خدیجہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال گزارے۔ اس ساری مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دوسری شادی نہیں کی۔ سیدہ خدیجہ نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو آپ کو ناپسند ہو۔ مسلم 2436۔ وفات ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبوت کے 10ویں سال جب چچا ابو طالب کو وفات پائے ابھی 3 یا 5 دن ہوئے تھے تو 65 سال کی عمر میں 10 رمضان المبارک کو وفات پائیں۔ غسل دیا گیا اور نماز جنازہ کا بھی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ کو مکہ مکرمہ میں واقع حجون یعنی جنت اللہ کے مقام پر دفن کیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ سودا بنت زما رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق خاندان قریش سے ہے۔ آپ کے والد کا نام زما اور والدہ کا نام شموس بنت عمرو ہے۔ آپ کا پہلا نکاح اپنے چچا زاد حضرت سکنان بن عمرو سے ہوا اور ہجرت حبشہ سے واپسی پر مکہ مکرمہ میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اولاد حضرت سکنان بن عمرو سے ایک لڑکا عبد الرحمن پیدا ہوا جو خلافت فاروقی میں جلوہ فارس کی لڑائی میں شہید ہو گئے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ امام زرقانی کا بیان ہے کہ حضرت سودا نے خواب میں دیکھا تھا کہ تکیے کے سہارے لیٹی ہیں، آسمان پھٹا اور ستاروں کی جھرمٹ سے چاند ان پر گر پڑا۔ انہوں نے یہ خواب حضرت سکران اپنے شوہر سے بیان کیا تو وہ بولے، اس خواب کی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ میں عنقریب فوت ہو جاؤں گا اور تم عرب کے چاند یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ جاؤ گی۔ واقعی اس خواب کی تعبیر چند ہی مہینوں بعد پوری ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خولہ بنت حکیم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدیجہ کی وفات کے بعد میں آپ کو ہمیشہ ملول دیکھتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، گھر کا انتظام اور بچوں کی تربیت خدیجہ ہی کے سپرد تھی۔ حضرت خولہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے حضرت سودا سے نکاح کی بات کر دی، جس کو سیدہ سودا اور والد حضرت زما نے بھی قبول کر لیا۔ اپنی شادی کا نکاح حضور سے 400 درہم پر خود پڑھایا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سودا دونوں کی عمر 50 سال تھی۔ اعلان نبوت کے 10ویں سال میں یہ بابرکت نکاح منعقد ہوا۔ قرآن مجید میں جن حجرات کا تذکرہ کیا ہے ان میں پہلا حجرہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضور کی بیویاں اور سیدہ فاطمہ کو حجرات ایک صحابی حضرت سیدنا حارثہ بن نعمان نے دیے۔ اولین سیدہ سودا 120 افراد میں شامل تھی جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور دوسرا اپنی تبلیغ سے اپنے خاوند اپنے قبیلے کے کئی افراد کو دعوت حق قبول کرنے پر مائل کیا۔
حضرت سودا بنت زماں بہت ہی دیندار، سلیقہ شار اور بے حد خدمت گزار خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر خوب عمل پیرا ہوتی تھی۔ زرقانی علی المواہب، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، میرے بعد گھر میں بیٹھنا۔ زرقانی چنانچہ سیدہ سودا نے اس حکم پر اس شدت سے عمل کیا، پھر کبھی بھی حج کے لیے بھی نہ نکلے اور فرمایا، میں حج اور عمرہ دونوں کر چکی ہوں اور اب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گھر میں بیٹھوں گی۔ آپ نے جب فرض حج ادا فرما لیا تو کہا، میرے رب نے مجھے گھر میں رہنے کا حکم فرمایا ہے، لہٰذا خدا کی قسم اب موت آنے تک گھر سے باہر نہ نکلوں گی۔ راوی فرماتے ہیں، اللہ کی قسم آپ گھر سے باہر نہ نکلے یہاں تک کہ آپ کا جنازہ ہی گھر سے نکالا گیا۔ فرمان سیدہ عائشہ، سیدہ سودا کے علاوہ کسی عورت کو بھی دیکھ کر مجھے یہ خیال نہیں ہوا کہ آپ کے قالب میں میری روح ہوتی ہے۔ صحیح بخاری 2593۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سفر پر جاتے تو قرآن اندازی کرتے، کسی بیوی کو ساتھ لے جائیں۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کے درمیان ایک رات دن کی باری مقرر فرمائی ہوئی تھی، لیکن حضرت سودا بنت زماں نے اپنی باری سیدہ عائشہ کو دے دی ہوئی تھی، کیونکہ سیدہ عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی اور سیدہ سودا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کی وجہ سے ایسا کیا تھا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، مجھے حضور کی ازواج میں سے حضرت سودا پیاری تھی اور دل کرتا تھا کہ میں ان کے جسم کا حصہ ہوتی۔ سیدہ سودا جب وہ بوڑھی ہو گئیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کی کہ میری باری حضرت عائشہ کو دے دیں، اس لیے آپ حضرت عائشہ کے ہاں 2 دن رہتے تھے، ایک دن حضرت عائشہ کی باری کا اور ایک دن حضرت سودا کی باری کا۔ راوی میں ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے 5 احادیث مروی ہیں، ان میں سے ایک صحیح بخاری میں ہے اور 4 سنن اربع میں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنی خلافت کے زمانے میں درہموں سے بھرا ہوا ایک تھیلا سیدہ سودا کے پاس بھیجا تو آپ نے اسی وقت تمام درہموں کو مدینہ منورہ کے فقراء مساکین کے درمیان تقسیم کر دیا۔ ایک قول کے مطابق سیدہ سودا کا وصال ماہ شوال المکرم 54 ہجری کو حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں 84 یا 85 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ آپ کی قبر مبارک جنت البقیع شریف میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ازواج مطہرات کی زندگی کے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکوکار بنائے، شیطان کے شر سے بچائے، پنجگانہ نمازی بنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں ہی موت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔